بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 80 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل سے لے کر آیت نمبر 247 واسع علیم تک ہوگا۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اور ترجمہ دیکھیے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ابعث لنا ملکن، ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس کے جھنڈے کے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ قال هل عصیتم، نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا بلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال کر باہر کیا گیا۔ جی تفسیر دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ان آیت کا ربط ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو اس مقام میں مقصود تو قتال کی ترغیب دینا ہے، قتال کی ترغیب دینا ہے جو قصہ بیان ہوا ہے۔ اوپر کا اس سے پہلے جو قصہ بیان ہوا جس میں ہزاروں لوگوں کو مر گئے تھے اور پھر ایک نبی کے حکم پر ان کو زندہ کیا گیا تھا، وہ ترغیب قتال کی تمہید تھی، اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو مضمون اس کے بعد من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا بیان ہوا، وہ پھر ترغیب قتال کی تائید تھی۔ اب یہ آگے طالوت اور جالوت کا جو قصہ بیان ہو رہا ہے وہ ترغیب قتال کی تاکید ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس قصے میں قبض اور بسط کا بھی مشاہدہ کرا رہے ہیں، جس کا ذکر پہلے گزر چکا، فرمایا واللہ یقبض ویبسط۔ تو اس واقعے میں، طالوت کے واقعے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ مال کھینچ کے کسی کو عزت دیتا ہے اور کیسے مال وہ ساتھ دے کے اس کی عزت لے لیتا ہے۔ تو تفصیل دیکھیے۔ الم تر الی الملأ الجماعت، جی ملأ سے کیا مراد ہے؟ جماعت مراد ہے، مراد بنی اسرائیل کی کوئی جماعت تھی۔ ملأ کہتے ہیں اصل میں شورا کو، ایسے بڑے لوگوں کی شورا جو بیٹھ کر کسی معاملے کے اوپر مشورہ کرے اس کو ملأ کہتے ہیں، جماعت۔ الجماعت من بنی اسرائیل من بعد موت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے موت کے بعد، الی قصتہم وخبرہم، یعنی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کے قصے کی طرف اور ان کی خبر کی طرف۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہوا شمویل، وہ شمویل علیہ السلام تھے، یہ حضرت بنیامین کی نسل میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے۔ ابعث، اقم، ابعث کا معنی اقم لنا ملکن، ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے، نقاتل معہ، کہ ہم اس کے ساتھ قتال کریں، فی سبیل اللہ، تنتظم بہ کلمتنا، جو ہمارے کلمے کو منتظم کرے، ہمیں ایک کلمے پر منتظم کر دے، ونرجع الیہم، اور ہم رجوع کریں اسی کی طرف۔ قال نبی لہم، نبی نے ان سے کہا، هل عصیتم بالفتح والکسر، جی هل عصیتم بھی ہے، هل عصیتم بھی ہے، دونوں بیان قرات، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم لوگوں سے کچھ بات بعید نہیں ہے، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ تم پر جب جہاد فرض کیا جائے گا تو تم قتل نہیں کرو گے۔ خبر عصا، یہ عصیت میں عصا ہے نا، الا تقاتلوا اس کی خبر ہے کہ تم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ تم ایسا کر سکو۔ اور استفہام للتقریر التوقع بها، استفہام تقریر توقع کے لیے ہے، یعنی یہ وقوع جو ہے یہ تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو، تو اس کی پختگی کے لیے ہے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہا کہ ہم کیوں قتال نہیں کریں گے، ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کو نکال دیا گیا، بسبیہم، ان کو، یہ صورت اخراج کہ ان کو قیدی بنایا گیا، وقتلہم، اور ان کو قتل کیا گیا، وقد فعل بہم ذالک قوم جالوت، اور قوم جالوت نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ ایما لا مانع لنا منہ مع وجود مقتضیہ، یعنی کوئی بھی معنی، حاصل معنی یہ ہے اس آیت کا کہ ہمارے لیے کوئی معنی ہی نہیں ہے باوجود اس کی کہ مقتضی اس کا موجود ہے، مقتضی اس کا موجود ہے نا کہ ہم ان کے خلاف قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ اب حضرت طالوت علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل
احکام تورات سے دور ہوتے گئے اور شرک و بدعت میں پڑ گئے، پیدر پہ انبیاء آتے رہے لیکن ان کی باتیں بھی انہوں نے نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ، قوم عمالقہ دشمن کے طور پر مسلط کر دیا۔ تو جالوت جو کافر بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کو بہت مارا، بہت مار بگایا، ان کے شہروں پر قبضہ کیا، تو بنی اسرائیل نے بیت المقدس میں جمع ہو گئے اور وہیں پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور اس زمانے کے جو نبی تھے حضرت شمیل علیہ السلام، ان سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم اس سے مل کر عمالقہ کے خلاف جہاد کر سکیں۔ تو نبی جو وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری حالت دیکھ کے مجھے توقع ہے تو نہیں کہ جب تم پر جہاد فرض ہو جائے گا تو تم بادشاہ کے ساتھ مل کر جہاد کر سکو۔ تو بنی اسرائیل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا تو ملک چھین لیا گیا، ہمارے بچے گرفتار ہو گئے ہیں اور مارا گیا، ان کو ہم کیسے یہ نہیں کریں گے۔ تو ان کو آمادہ کیا اس پر اور کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ لیکن جب شمیل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کیا اور ان پر جہاد فرض کیا گیا تو چند آدمیوں کے سوا سب پیٹ کر آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وہی وہ چند آدمی تھے جو کہ نہر کے پار اتر گئے تھے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور جس نبی کا اس میں ذکر ہے نا، اس میں شمیل علیہ السلام ہے جس کا ذکر صاحب جلالین نے بھی کیا ہے۔ اب اس واقعے سے کیا مقاصد ہے، کیا ترغیب ہے، تو دو بڑے بڑے مقصد ہے اس واقعے کے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ترغیب الی الجہاد کے لیے بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ ربط میں بھی ہم نے پڑھا اس کو، تو اس میں ترغیب الی الجہاد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ سبق ہے کہ جہاد امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ جو امیر مقرر کیا جائے اس کی اطاعت کے بغیر بھی جہاد نہیں ہو سکتا۔ جی آگے دیکھیے، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو جب ان پر جہاد فرض کیا گیا نا تو تھوڑے سے لوگ طالوت علیہ السلام کے ساتھ مل گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ تولوا عنہ وجبنوا، جی یہ تولی کا مطلب کہ پھر گئے اس سے اور چھپ گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے، وہم الذی عبروا النہر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا، مع طالوت علیہ السلام کا سیدی، جیسے آگے آ رہا ہے اگلی آیات میں، واللہ علیم بالظالمین ویجازیہم، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں، وہ ان کو بدلہ دے گا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وربہ ارسال ملک فاجابہ الی ارسال طالوت، یہ تتمیمی واقعہ اور اگلی آیت کے ساتھ ربط اور شان نزول ہے اس کا، کہ جب نبی نے شمیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بادشاہ کے بھیجنے کی کہ بادشاہ کو بھیج دیں، فاجابہ، تو ان کی دعا قبول ہو گئی، الی ارسال طالوت، طالوت کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو آگے پھر وہی واقعہ ہے، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، تو کہنے لگے بلا اس کو ہم پر بادشاہ کرنے کا حق کہاں سے آ گیا، ونحن احق بالملک منہ، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ قال، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا وسعت کشاش اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ جی تو یہاں سے وہ آگے واقعہ ہے کہ جب شمیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور طالوت علیہ السلام کو ان کے اوپر بادشاہ بنا کے بھیجا گیا۔ تو جب انہوں نے بادشاہ بنا کر، تو حضرت شمیل علیہ السلام کا جب شمیل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یہ اب تمہارا میری لشکر ہوگا، تو ان کا اعلان سنتے ہی دولت مند اسرائیل بول اٹھے کہ بھائی یہ تو بڑی تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ طالوت جو ایک غریب اور مفلس آدمی ہے اس کو ہم پر امیر بنا کے بھیجا گیا ہے، اور پوری ریاست پر امیر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ تو سبت نبوت یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے، علاوہ بن یعقوب، اور مملکت بادشاہت جس کے پاس تھی یہودا، یعقوب کے بیٹے، ان کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے، یہ تو بنیامین کی اولاد میں سے، تو ہم تو زیادہ حقدار اور مستحق تھے۔ تو پھر اس پر شمیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم اور ان کی جسمانی طاقت کی بدولت ان کو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے، جو کہ حکومت چلانے کے لیے لازمی چیزیں ہیں۔ حکومت چلانے کے لیے پیسہ دولت مند ہونا لازمی چیز نہیں ہے۔ یہ تفسیر دیکھیے، قالوا انا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا كيف، کیسے یکون له الملک علینا، کیسے ہم پر بادشاہی کر سکتا ہے، ونحن احق بالملک منه، ہم تو بادشاہت کی زیادہ حقدار ہیں، لانه ليس من سبط المملکت، اس لیے کہ وہ تو مملکت کی جو اولاد ہے اس میں سے بھی نہیں ہے۔ تو یہودیوں میں جو ہے نا دو ڈلے تھے، ایک بادشاہت کرتے تھے اور دوسرے کو نبوت ملتی تھی، ولا نبوت اور نہ نبوت میں سے، دونوں ڈلوں میں سے نہیں ہے، دونوں سبتوں میں سے نہیں ہے، نہ مملکت لاوا بن یعقوب اور یہودا بن یعقوب اور نہ نبوت لاوا بن یعقوب کی اولاد میں سے ہے۔ وکان دباغن، وہ تو دباغ تھے، کپڑے دباغت کرنے والے تھے، اور یعنی یہ کہ بکریاں چرانے والے تھے، ولم یؤت من المال، ان کو مال بھی نہیں دیا گیا ہے، یستعین بها علی اقامت الملک، جس کے مدد سے وہ مدد حاصل کر کے مملکت چلا سکے۔ قال النبی لهم، اللہ کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ اصطفاہ اختارہ للملک، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کو بادشاہت کے لیے، علیکم وزادہ بسطا سعتا، اس کو وسعت دی ہے، بسطا اس کو بہت وسعت دی ہے، کس چیز میں؟ دو چیزوں میں، فی العلم والجسم، علم میں بھی اور جسامت میں بھی۔ وکان اعلم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے جاننے والے تھے طالوت علیہ السلام یومئذ، ان دنوں میں، واجملہم، اور جسامت کے اعتبار سے سب سے خوبصورت تھے، واتمہم خلقا، اور خلقت یعنی اخلاق کے اعتبار سے، یا یہ کہ حسن خلق کے اعتبار سے بھی بڑے، یعنی جسامت کے اعتبار سے بھی بڑے اتم تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تو اپنے ملک جس کو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے، عطاءہ لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ واللہ واسع فضلہ، اس کی فضیلت بڑی کوشاش بڑا وسعت والا ہے، علیم بمن هو اہل لہ، اور جانتا ہے جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ جی آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔